بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسیحی علماء سے ایک محمدی عالم کے چند سوالات۔ خدا کی کیا شان ہونی چاہیے اور نصارہ کے نزدیک اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باوجود انسانی حاجتوں اور بشری ضرورتوں کے جسمانی حیثیت سے مخلوق اور بندہ ہونا اور باطنی حیثیت سے معاذ اللہ خدا اور خالق اور رب العالمین ہونا ممکن ہے، تو کیا مشرکین کو اپنے اوتاروں کے لیے یہ تعویل کرنا ممکن نہیں؟ جو تعویل نصارہ کرتے ہیں وہی مشرکین بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ما بہ الفرق کیا ہے؟ کیونکہ نصارہ بھی مشرکین کو کافر سمجھتے ہیں اور خود کو مشرک نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ غلطی دونوں کی ایک ہے۔ نمبر 2، کیا الوہیت اور بشری صفات مثلا کھانا پینا سونا اور جاگنا پیشاب اور پخانہ کرنا کا ایک ذات میں جمع ہونا ممکن ہے؟ یعنی الوہیت بھی ہو اور یہ سب بھی چیزیں ہوں۔ نمبر 3، علماء یہود و نصارہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب و حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی کیا دلیل ہے، اور نصارہ کے نزدیک ان حضرات کا نبی اور رسول ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ نمبر 4، ایمان کی کیا تعریف ہے؟ نمبر 5، کیا کسی نبی پہ ایمان لانے کے لیے فقط اس نبی کی نبوت کی تصدیق کافی ہے یا اس کے تمام احکام کی تصدیق ضروری ہے؟ نمبر 6، اگر کوئی شخص کسی نبی کو نبی تو سمجھتا ہے مگر اس کی لائی ہوئی کتاب یا شریعت اس نبی کے تلقین کردہ احکام یا کسی ایک حکم کو تسلیم نہیں کرتا تو ایسا شخص مومن ہے یا کافر؟ نمبر 7، انبیاء و مرسلین سب ہی اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، مگر بنی ہمہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے افضل ہونا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوشع سے افضل ہونا تمام علماء یہود و نصارہ کو مسلم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ افضلیت کا معیار کیا ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ فلاں نبی اور رسول فلاں پیغمبر سے افضل ہے؟ اس معیار کی توضیح فرمائی جائے۔ نمبر 8، حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات کی تعداد کس قدر ہے؟ اناجیل سے ان کا حوالہ دیا جائے۔ نمبر 9، اگر کسی نبی کے معجزات حضرت مسیح علیہ السلام کے معجزات سے 100 گنا زیادہ ہوں تو حضرات نصارہ اس نبی کو حضرت مسیح علیہ السلام سے افضل و برتر مانیں گے یا نہیں؟ نمبر 10، کسی کتاب کو کتاب الہی یا کلام الہی کہنے کا کیا معیار ہے؟ نمبر 11، علماء نصارہ کے نزدیک تورات یا انجیل کس اعتبار سے قرآن کریم سے افضل اور بہتر ہے؟ الف، کیا انجیل باوجود ہزارہ اختلافات کے معتبر اور مستند ہونے میں قرآن کریم سے کہ جس پر تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر جانے پر بھی ایک نقطہ اور ایک شوشے کا فرق نہیں آیا، زائد باوصوف اور مستند ہے؟ با، یا تورات و انجیل یا اور دنیا کی کوئی کتاب حفاظت میں قرآن کریم سے بڑی ہوئی ہے کہ جس کے بے شمار حافظ دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں اور جس کے لیے ہر حافظ کا سینہ خود تورات و انجیل بنا ہوا ہے؟ کیا علماء یہود و نصارہ قرآن کریم کی طرح تورات و انجیل کا کوئی کچا پکا حافظ دنیا کے کسی کونے میں دکھلا سکتے ہیں؟ تا، یا تورات و انجیل باعتبار علوم و معارف کی جامعیت قرآن کریم سے بڑی ہوئی ہے؟ جیم، یا توحید کی تعلیم تورات و انجیل میں قرآن کریم سے زیادہ بلند ہے؟ یا تعلیم اخلاق کے اعتبار سے تورات و انجیل کا پایہ قرآن کریم سے بلند ہے؟ صاد، یا حقوق اللہ یا حقوق العباد کی توضیح و تفصیل تورات و انجیل میں قرآن کریم سے زیادہ موجود ہے؟ طا، یا تدبیر منزل اور تدبیر ملکی انفرادی اور اجتماعی معاشرت اور تمدن کے اصول کی تورات و انجیل قرآن کریم سے زائد ذمہ دار اور کفیل ہے؟ یا تورات و انجیل میں ظاہری اور باطنی امراض کی توضیح اور پھر ان کی علامات کی پوری تشریح قرآن کریم سے بڑھ کر ہے؟ یا تورات و انجیل باعتبار فصاحت و بلاغت حلاوت و شیرینی کے قرآن کریم سے بڑھ کر ہیں؟ ذکر الہی کے طریقے اور بارگاہ خداوندی میں التجا و التماس کے جو آداب قرآن و حدیث نے بتلا دیے ہیں، کیا دنیا کی کوئی کتاب اس کا نمونہ پیش کر سکتی ہے؟ فتلک عشرۃ کاملہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام کس شان میں سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہوئے ہیں؟ نمبر 13، کیا کوئی مسیحی یا یہودی حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کلمہ سند متصل کے ساتھ پیش کر سکتا ہے بخلاف پیروان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ اپنے نبی و امی کا ہر قول اور ہر فعل اور ہر حرکت اور ہر سکون و عبادت اور استراحت و استنجا و طہارت سکوت و تکلم ضحک و تبسم کو اسانید مسلسلہ روایات متصل حدثنا فلان ابن فلاں کے ساتھ پیش کرتے ہیں؟ نمبر 14، جس طرح امت محمدیہ نے قرآن و حدیث کی توضیح تشریح کی خاطر قسم قسم کے علوم ایجاد کیے،
مثلا اسماء الرجال، معرفت الصحابہ، معرفت التابعین، علم الحدیث، علم التفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، علم بلاغت، علم النحو، علم الصرف، غریب القرآن، غریب الحدیث، علم الکلام، علم الفقہ، علم الاخلاق، علم اسرار الشریعہ. کیا کوئی امت اس کی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ علماء اسلام نے قرآن و حدیث کے علوم و معارف، نکات و لطائف کا جو دریا بہایا، کیا علماء یہود و نصارہ اسی طرح تورات و انجیل کے علوم و معارف کا کوئی ادنا اور معمولی سا نمونہ پیش کر سکتے ہیں؟ نمبر 16، کیا کوئی امت محمدیہ کے فقہاء و مجتہدین جیسے ابو حنیفہ، شافعی، ابو یوسف، محمد بن حسن وغیرہم رحمہم اللہ علیہم اجمعین کی فہم و فراست، تفقہ اور اجتہاد و استنباط اصول و فروع میں کوئی ادنا سی ایک نظیر بھی پیش کر سکتی ہے؟ اور حفظ و ضبط میں احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین، بخاری و مسلم، شمس الدین ذہبی اور ابن حجر عسقلانی کا کوئی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتی ہے؟ یا کوئی امت اپنے پیغمبر کی جان نثاری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نمونہ دکھلا سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان و مال، گھر اور در، کنبہ و برادری، ماں باپ اور اولاد سب ہی کو آپ پر قربان کر دیا، اور موجودہ انجیل کی بنا پر معاذ اللہ حضرت مسیح کے حواریین نے نصارہ کے اعتقاد کی بنا پر اپنے خدا کو 30 درہم میں فروخت کر کے کمہار کا کھیت خرید لیا۔ نعوذ باللہ من هذه الخرافات۔ حضرت مسیح علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے یا تمام عالم کے لیے؟ نمبر 20، حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا اپنے خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ فرمایا ہے؟ انجیل میں کسی ایک جگہ بھی اگر اس کا ذکر آیا ہو کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کا حوالہ دیا جائے۔ 21، حضرت مسیح اگر خاتم الانبیاء تھے تو فارقلیت اور روح حق کے آنے کی بشارت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور حضرت مسیح کے بعد علماء نصارہ فارقلیت کے کیوں منتظر رہے اور بہت سے لوگوں نے فارقلیت ہونے کا کیوں دعویٰ کیا؟ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیح خاتم النبیین نہ تھے، ورنہ ان کے بعد ایک نبی کے ظہور کے انتظار کے کیا معنی؟ انجیل نمبر 22، انجیل کے 100 سال قبل کے مطبوعہ نسخوں میں فارقلیت کا لفظ موجود ہے مگر حال کے نسخوں میں نہیں رہا، کیا کسی کمیٹی کو کتاب الہی میں کسی تغیر و تبدل کا کوئی حق حاصل ہے؟ نمبر 23، تورات و انجیل کے نسخے مختلف کیوں ہیں؟ نمبر 24، تورات و انجیل کس زمانے میں لکھی گئیں اور کس نے لکھی؟ اس میں علماء یہود و نصارہ کیا اختلاف ہے؟ نمبر 25، ان 4 انجیلوں کے علاوہ ابھی انجیلیں لکھی اور بھی انجیلیں لکھی گئیں، نصارہ کے نزدیک سوائے ان 4 انجیلوں کے باقی انجیلوں کے غیر معتبر ہونے کی کیا دلیل ہے اور کس بنا پر ان کو غیر مستند قرار دیا گیا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔